بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں سورہ یاسین کے متعلق ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ یاسین کے بارے میں یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ وہ قرآن پاک کا دل ہے، اور دل کسی چیز کا بھی ہو وہ ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل کے اوپر ہی سارا دار و مدار ہے۔ اتنا بڑا یہ بادشاہ ہے، آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ سے جب بات کی جائے کہ یہ تو نے ایسا کرنا تھا، اس طرح کیوں نہیں کیا، تو آپ یہی کہیں گے بس میرا دل نہیں چاہتا۔ کام ہاتھ نے کرنا ہے تو آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میرا ہاتھ نہیں مانتا، بلکہ یہ کہیں گے کہ دل نہیں مانتا۔ آپ کو کہا جائے بھائی کھانا کیوں نہیں کھاتے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ میرا منہ نہیں مانتا، آپ فوراً کہیں گے بھائی میرا دل نہیں مانتا، دل نہیں چاہتا۔ ہر بات آپ دل کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دل ایک سردار ہے، ایک بادشاہ ہے، اور قرآن کریم تو ویسے ہی ایک بادشاہوں کا کلام ہے، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اس کا کلام ہے، اور اس کے اندر سورہ یاسین اس کا مقام اپنی جگہ پہ ہے اور بہت بلند ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا جائے تو 70,000 لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا۔ ایک عظیم فائدہ، بہت ہی مجرب اور طاقتور فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ شفا ملنے کا کوئی اثرات، کوئی شفا کے اثرات نظر ہی نہیں آتے، ڈاکٹر بھی عاجز آ گئے ہیں، لوگ کئی کہتے ہیں بھائی میں نے وظیفے کر کر کے بھی تھک گیا، علاج کروا کے بھی تھک گیا، لیکن فائدہ اگر ہوتا تو عارضی چند دن کے لیے، پھر وہی حالات۔ ایسے لوگوں کے لیے بعض ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارا سر کا جو درد ہے یہ تو جاتا ہی نہیں ہے، دائمی یہ درد ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ ہماری ٹینشنیں ایسی ہیں کچھ بھی کریں وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور بڑی بڑی بیماریاں، ایسی بیماریاں جس کا نام لیتے ہی آدمی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ان بیماروں کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ ہی سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ بس اتنا عمل کر کے پڑھتے وقت آپ نے پانی کی بوتل ساتھ رکھنی ہے، اور یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دینا ہے۔ تو یہ پانی آپ مریض کو سارا دن پلائیں، دوسرے دن پھر یہی عمل کرنا ہے، اور وہ پانی دوسرے دن پلائیں، یعنی وہ پانی دن میں آپ نے ختم کر دینا ہے۔ صبح سے لے کر رات تک سونے سے پہلے وہ پانی تھوڑا تھوڑا پلا کے آپ نے ختم کر دینا ہے، اور 11 دن ہی یہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی بیماری آپ کی اللہ اپنی رحمت سے ختم کر دیں گے۔ جیسے جیسے یہ پانی پلاتے جائیں گے بیماری کے اثرات ختم ہوتے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ دوسرے دن صحت کے اندر فرق محسوس ہوگا، تیسرے دن اور زیادہ ہوگا، چوتھے دن اور زیادہ ہوگا۔ اس طرح آپ 11 دن یہ عمل کریں گے،
اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے آپ مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس وظیفے کو پورے یقین سے کرنا ہے۔ دوبارہ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے دن میں کسی بھی وقت 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر درود پاک شرط نہیں ہے، اگر مرضی سے پڑھتے ہیں تو وہ تو رحمت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وظیفہ اتنا ہی ہے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ صبح کے ٹائم ہی یہ عمل کر لیں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو دن میں کسی وقت بھی کر لیں۔ تو اسی طرح یہ 11 دن عمل کر کے مریض کو پلاتے رہیں۔ روزانہ دم کرنا ہے اور روزانہ وہی پانی پلانا ہے، نیا پانی دوسرے دن دم کرنا ہے، تیسرے دن بھی اسی طرح نیا پانی لے کر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی پریشانی اللہ اپنی رحمت سے ختم فرمائیں گے۔ ختم بیماریوں کو اللہ نے ہی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں نا، ڈاکٹر کو کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو شفا دے دو، وہ دوائی دے گا لیکن شفا اللہ نے دینی ہے۔ تو 11 دن اللہ سے مانگتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو خطرناک مہلک قسم کی بیماری ہے اس سے آپ کو نجات دیں گے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو ایسی بیماریوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔